اس میں ہم لوگ تقریباً 1980s سے الحمدللہ اس میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں. 1983 میں Commodore 64 ایک ہوم کمپیوٹر آتا تھا، بالکل پرسنل کمپیوٹر. تو گھر میں بڑے بھائی نے، والد صاحب نے وہ گھر میں رکھا. تو اس میں الحمدللہ اسمبلی لینگویج اور مختلف بیسک لینگویج کے ذریعے ہم لوگوں نے اردو سافٹ ویئر اس میں بنانے کا موقع ملا کہ اردو ورڈ پروسیسر. اس وقت سے یہ شوق ہو گیا تھا کہ بجائے انگلش کے کچھ اردو کے اندر چیزیں بنائی جائیں، اس میں انگلش کے کیوں لیٹرز آ رہے ہیں. پھر 1989 میں تقریباً یہ نستعلیق نظامی کے نام سے اردو کتابت کا الگوریدم تیار کرنے کا اس میں الحمدللہ ہم لوگوں کو موقع ملا کہ اس میں ایسی کیلیگرافک کے جو یعنی الگوریدمز ہیں ان کو ڈسائفر کیا جائے کہ کیسے جو ہے کتابت جو ایک عام خطاط ہے وہ کتابت کرتا ہے اس کو کمپیوٹرائز کرنے کا. اس میں کافی ہم نے جہاں کے جو مشہور پاکستان کے خطاط تھے، نفیس شاہ صاحب، نفیس رقم صاحب اور خورشید رقم صاحب، تو ان کے ہم نے تقریباً 8-10 ایسے مشہور خطاط کے اس میں ہم لوگوں نے فونٹ تیار کیے اور وہ مختلف جگہ یوز ہوئے. پھر 90s میں ہم نے کرمنل اسکیچنگ سسٹم CPLC کے ساتھ آصف بھائی نے اس پہ کافی کام کیا، کیونکہ اس زمانے میں CPLC نے وہ کرمنل اسکیچنگ سسٹم وہ باہر سے لے کر آیا، تو اس میں جو اسکیچز بن رہے تھے وہ سارے نارتھ امریکن فیشیل فیچرز آ رہے تھے. تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا بھائی یہاں کے کس طرح سے ہم لوکل سافٹ ویئر تیار کریں، تو اس میں الحمدللہ کام کرنے کا موقع ملا. پھر 98 میں قرآن مجید CD ہم لوگوں نے بنائی، اس کا کافی اچھا لوگوں نے اس کو پسند کیا اور یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے اس کا استعمال شروع کیا. اس وقت سے ہمارے پاس الحمدللہ یہ ہو گیا کہ بھائی قرآن مجید CD کے اندر جو سارا ٹیکسٹ ڈیٹا ہم لوگوں نے ٹائپ کر کے اس میں ڈلوایا، وہ 1988 کے اندر میرے خیال میں فرسٹ ٹائم ہی. اور پھر اردو ٹرانسلیشن، انگلش ٹرانسلیشن اس زمانے میں کوئی اویلیبل نہیں تھے ایسے، تو وہ سارے ٹائپ کرا کے اس کی پروف ریڈنگ ہم لوگوں نے کروائی کئی دفعہ تاکہ بالکل وہ صحیح ہو سکیں. پھر 2005 میں یہ موبائل PDAs آنے شروع ہو گئے، پاکٹ PC اور پام پائلٹ ایسی ڈیوائسز آئیں. اس کے اندر موبل مسلم سیریز کے نام سے ہم لوگوں نے 2005 میں ایک سافٹ ویئر پوری سیریز نکالی اسلامک ایپس کی، تو وہ بھی الحمدللہ یوز ہوئی. لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے یہ ڈیوائسز ختم ہو گئیں اور پھر نئی یہ جو موبائل فونز ہیں اینڈرائڈ اور iOS یہ ڈیوائسز آنے لگیں. نیدرا والوں نیشنل ڈیٹا بیس جب یہ بن رہے تھے تو اس وقت نیدرا نے ہم سے کانٹیکٹ کیا کہ بھائی اردو ڈیٹا بیس یونیکوڈ بھی اس وقت جو ہے اسٹینڈرڈ کوئی اردو کا سسٹم اویلیبل نہیں تھا. تو اس وقت الحمدللہ نیدرا نے کانٹیکٹ کیا کہ بھئی اس اردو ڈیٹا بیس کے اوپر آپ حضرات کام کر رہے ہیں. تو جو اس وقت جو پرانے والے جو شناختی کارڈ بنتے ہیں CNIC جس میں صرف اردو میں لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ کارڈز ابھی بھی ہمارے سسٹم کے تھرو الحمدللہ نیدرا پرنٹ کرتا ہے، وہ بناتا ہے. اور 2010 میں ہم لوگوں نے جب یہ iOS کی ایپ ریلیز کی ایپ اسٹور کے اوپر، تو اس میں ہمیں بہت زیادہ اچھا رسپانس ملا گلوبلی کہ پوری دنیا کے مسلمان وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر رہے تھے. جو بھی قرآن سرچ کرتا تھا اس کے پاس یہ ایپ سرچ میں آتی تھی اور وہ ڈاؤن لوڈ ہوتا تھا. تو اس وقت نہ ہم نے کوئی ایڈورٹائزنگ کی، نہ کوئی ایسی مارکیٹنگ کی ایکٹیویٹی کی، بلکہ وہ یعنی اس کی آرگینک ڈاؤن لوڈ جس کو کہتے ہیں کہ وہ خود ہی لوگوں کو یوزرز کو مل رہی تھی اور ٹاپ میں وہ ایپ آ رہی تھی. تو اس سے ہم نے اندازہ ہوا کہ بھئی یہ تو بہت اچھی ایک ایسی چیز ہے، اسی کے اوپر ہمیں اپنی توجہ رکھنی چاہیے اور بالکل فوکس ہم اسی اسلامک ایپس کے اوپر کر لیں، انہی کے اوپر کام کریں. تو وہ الحمدللہ اس وقت ہم نے ڈیسائیڈ کیا. پھر ہم لوگوں نے پروجیکٹس اور دوسری چیزوں کے اوپر کام روک کے صرف اسلامک ایپس کے اوپر اپنی توجہ کی. تو الحمدللہ اس کا پھر یہ اللہ پاک نے دیا کہ اب تقریباً کوئی 50 ملین سے زیادہ یوزرز وہ کراس کر چکے ہیں اسلامک ایپس کے ہمارے، اور 5 ملین کے قریب یوزرز ایسے ہیں جو روزانہ تقریباً 20 منٹ ان ایپس کو یوز کرتے ہیں. اور اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی لوگ دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، بہت اچھے ریویوز آ رہے ہوتے ہیں. تو آگے ہمیں اس سے حوصلہ ملتا ہے کہ انہی چیزوں کے اوپر وہ کام کیا جائے. اور آگے انشاءاللہ ہمارے یعنی ارادے ہیں کہ قرآن فار کڈس کے نام سے ایک ہم لوگ پروڈکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں تاکہ جو ہے بچے ان ڈیوائسز کے ذریعے اپنی تجوید صحیح کر سکیں، قرآن مجید صحیح طرح سے سیکھ سکیں، اور اس کے اندر پیرنٹس بھی ان کی پروگریس وغیرہ دیکھ سکیں، بھئی بچہ کس طرح سے پڑھ رہا ہے، کیسے سیکھ رہا ہے. پھر ایک قرآن لرننگ پلیٹ فارم کے اوپر ہم لوگوں نے الحمدللہ کافی کام کر لیا ہے.
کہ جو ہمارے یوزرز ہیں، اتنے بڑا یوزر بیس ہے، تو وہ اگر جو قرآن مجید سیکھنا چاہ رہے ہیں یا اپنے بچوں کو یا کسی اور کو سکھانا چاہ رہے ہیں، پوری دنیا کے یوزرز، تو وہ جو ہے اپنے بچوں کو اس کے ذریعے قرآن کی تعلیم اور جو ہے تجوید اور حفظ وہ ساری چیزیں کرا سکیں گے. اس میں پلیٹ فارم میں یہ چیز ہوگی کہ جو پڑھانے والے حضرات ہیں وہ بھی گلوبلی اویلیبل ہوں گے، پوری دنیا کے لوگ ہوں گے. یہاں پہ جیسے ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پہ جو پاکستان کے اندر قاری حضرات باہر بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو ان کے پاس پھر زبان کا مسئلہ آتا ہے کہ یا تو وہ اردو کے اندر بچے سمجھنے والے ہوں یا تھوڑی بہت انگلش اگر سمجھ رہے ہوں. لیکن اب جو ایسے پیرنٹس ہیں جو یو ایس میں رہ رہے ہیں اور وہ بنگالی زبان بول رہے ہیں یا ملیشین بول رہے ہیں یا پوری دنیا کی زبانیں بول رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے وہ ہر زبان کے بولنے والے انشاءاللہ اس میں استاد بھی ہوں گے اور پڑھنے والے بھی ہوں گے اس پلیٹ فارم کے ذریعے. پھر مسجد کمیونٹی کے اوپر بھی ہم نے کام شروع کیا ہے کہ بھئی یہاں پہ ضرورت پڑتی ہے کہ بھئی مسجد کون سی مسجد قریب ہے، اس میں کون سے اس وقت نماز کے ٹائمنگز ہیں، جماعت کے ٹائمنگز کس وقت ہیں، وہاں پہ کیا کیا کورسز ہو رہے ہیں. تو یہی جو فیسلٹی یہاں پہ اپنے شہر میں جبکہ ہر گلی میں مسجد موجود ہے، اس کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو پوری دنیا میں جب ایسے ممالک ہیں جہاں پہ جیسے چلی جو ہے وہ 4000 کلومیٹر میں صرف 3 مساجد ہیں وہاں پہ، اور امریکہ کے اندر جو اتنے اسلامک سینٹرز ہیں، پوری دنیا کی مساجد اور اسلامک سینٹرز، وہ انشاءاللہ اس کے ذریعے ہم کوشش کریں گے کہ وہ کنیکٹ ہوں، اس کی یعنی مستند معلومات اس میں اویلیبل ہو، ایسی چیزیں اس کے اندر اویلیبل ہوں کہ وہاں پہ کیا کیا کورسز ہو رہے ہیں. پھر الحمدللہ یہ جب کووڈ کا یہاں پہ جو پریشانی ایک آئی ہوئی تھی، اس زمانے میں جو ہمارے یوزرز تھے انہوں نے قربانی کا اس وقت موقع آیا تو انہوں نے کانٹیکٹ کیا کہ بھئی قربانی کے سلسلے میں کیا جائے، کیوں گلوبل یوزرز جو تھے ان کو کافی دشواری ہو رہی تھی. تو اس وقت ہم لوگوں نے ایک فیچر اس میں ایڈ کیا کہ قربانی جو ہے وہ وقت قربانی وہ اس ایپ کے ذریعے جو ہے کرا کے، یہاں پہ شندور ویلفیئر ٹرسٹ ہے چترال میں، بنوری ٹاؤن کے مستند علماء اکرام کے ساتھ ہم نے وہ پھر پروجیکٹ کیا. تو اس میں بھی صرف 15 دن کے اندر تقریباً 1000 جو ہمارے یوزرز تھے انہوں نے اس کے ذریعے قربانی کی. تو اس کی وجہ سے ہمیں لگا کہ بھئی ایسے کافی پروجیکٹس جو ہے ہمارے اس یوزر بیس کو استعمال کر کے ہم کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا اسلامک اسٹور امیزون میں یا کوئی اس طرح کی چیز کرنے کا بھی ارادہ ہے. پھر یوٹیوب، اسلامک یوٹیوب چینل، کیونکہ اب یوٹیوب اتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہے کہ اس کے اندر اچھا کنٹینٹ اویلیبل ہو. اور ایک اردو ہماری کیونکہ پرانی ہماری یوزر ایکسپرٹیز ہے اس کے اندر، تو کتابی ایک بک ریڈنگ پلیٹ فارم ہم نے بنایا کتابی کے نام سے. تو اس کے اندر بکس جو ہے وہ پبلش بھی کر سکتے ہیں اور جو یوزرز ہیں وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ کتابیں پڑھ سکیں گے. پھر ایزی اردو SMS ایک ایپ ہم لوگ بنا رہے ہیں، یہ بھی کافی اس کی ہم لوگوں نے بیٹا ورژن تو لانچ بھی کر دیا ہے کہ یوزرز کے ذریعے اپنے جو انگلش کے اندر SMS آ رہے ہوتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں وہ دکھا بھی دیتا ہے، اس کو سن بھی سکتے ہیں، اور ان کی وہ اسپیم وغیرہ کے جو میسیجز ہوتے ہیں ان کو وہ الگ کر دیتا ہے تاکہ آپ کا ٹائم اتنا ویسٹ نہ ہو. تو الحمدللہ اس میں آگے انشاءاللہ جیسے سب پوری دنیا کے یوزرز اتنا زیادہ اس کو پسند کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے حوصلہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی آگے بھی ایسی چیزوں میں کام کیا جائے، اور یعنی اپنا جو ہمارا مشن اور ویژن اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر انشاءاللہ اپنا وقت لگائیں. تو آپ حضرات کی بھی دعائیں اس میں چاہیے کہ انشاءاللہ بھئی ہم اس کو صحیح طرح سے اللہ پاک اس میں توفیق دے کہ ہم اس کو اچھی طرح سے کریں، بہت بہترین طریقے سے کریں. اب خاص طور پہ اب جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، مشین لرننگ ٹولز ہے، بالکل نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، تو ان کو کس طرح سے ہم یعنی جو اپنی دین کے حوالے سے جو ٹیکنالوجی کی ریکوائرمنٹس ہیں اس میں ہم کیسے یوز کر سکیں، اس کے اندر کیا کون سے آئیڈیاز ہوں گے، تو انشاءاللہ اس کے اندر بھی کوشش ہوگی کہ وہ سب چیزیں اللہ پاک ہم سے کام لیں.